نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اپنے نماز نبوی کا ہم جو پڑھ رہے تھے نماز کی فضیلت، اس میں ابھی ہم نے یہاں تک ہی پڑھا تھا کہ نماز کی کیا کیا فضائل ہیں، نماز میں کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو جن کا دھیان رکھنا چاہیے، اور ہم نے ابھی مختصراً اس کا انٹروڈکشن ہی ابھی پڑھا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ ہم آہستہ آہستہ اس کو کور کرتے رہیں گے ہر کلاس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہمیت نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. یعنی آپ کا فرسٹ کوسچن قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا. فرسٹ کوسچن کی تیاری ہے آپ کی؟ کہ فرسٹ کوسچن آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ پہلا سوال نماز کا ہے. تو یہی نہیں صرف ہوگا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بلکہ یہ بھی کوسچن ہوگا کہ وقت پہ پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کے اندر آپ کا خشوع و خضوع تھا یا نہیں تھا، سنت کے آپ نے طریقے پہ پڑھی یا نہیں پڑھی. یہ سارے کوسچنز ہوں گے، یعنی نماز سے متعلق سارے سوال آپ سے کیے جائیں گے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا. یعنی جو آپ ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں نا، وقت پہ نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو اس کا ٹائم ہے اس کے ودن نماز پڑھتے ہیں. اور اس کا افضل ترین وقت کون سا ہے؟ جو شروع کا وقت ہے، اذان ہوتے ہی جو ٹائم ہے نا، وہ افضل ترین ہے. اب دیکھیں، آپ خود ہی سوچیں، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو اسے یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کب میری اس سے ملاقات ہو. تو جو ہی اذان ہو، آپ کو یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں فوراً سے اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤں، اس سے ملاقات کر لوں. اب آپ کسی سفر سے جاتے ہیں، آپ پاکستان وغیرہ جاتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہیں جو لوگ آپ کے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، بہت زیادہ آپ سے جن کو محبت ہوتی ہے، وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ہی لینے آئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دل کیا ہوتا ہے کہ ہم یہیں پہ ان سے ملاقات کرنا ہے. ان سے یہ بھی نہیں برداشت ہوتا کہ میں گھر پہ ویٹ کروں. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو گھر پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جب گھر پہنچتے ہیں پھر ان سے ملتے ہیں. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی 1-2 دن ویٹ کر لو، پھر اس کے بعد ملیں گے. 1-2 دن بعد آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ہی جب آپ آنے لگتے ہیں واپس تو اس وقت وہ آپ سے ملتے ہیں. تو ڈفرنس تو ہوتا ہے نا. وہ جو انسان آخر میں آپ سے ملا اور وہ ایک جو انسان جو ایئرپورٹ پہ آپ کو لینے آیا تھا، آپ کو فرق نہیں محسوس ہوتا؟ کہ یہی بات ہے کہ جو نماز اول وقت میں پڑھی جائے تو آپ کو کتنا شوق ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا، کہ جو ہی اذان ہوئی آپ دوڑ کے گئی ملنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ اس کے تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے، پھر کچھ اس سے تھوڑی اور دیر کر کے پڑھیں گے، اور پھر کچھ تو اس وقت پڑھیں گے جب بالکل نماز کا وقت جانے والا ہے، جب وہ رخصت ہونے والی ہے اس وقت کھڑے ہوں گے نماز پڑھنے. تو اجر کم ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے.
تو بے شک اسی ٹائم فریم میں آپ نے پڑھ لی تو نماز تو ہو گئی مگر اجر کم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ 3 بار یہ آپ نے تکرار فرمائی، بار بار کہا۔ کیوں کہا بار بار؟ اس لیے کہ جو بات اہم ہوتی ہے نا اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ بچوں کو کہتی ہیں نہیں کرو نہیں کرو، باز آ جاؤ اس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی اس کا جو کوسچن ہے، اس کے جو حساب کتاب ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جو حساب ہوگا کیا ہم اس کے حساب دے سکیں گے صحیح سے یا نہیں۔ صرف ادا کرنے کا نہیں، پورا اس کا حق ادا کیا یا نہیں۔ آپ نے فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے، یعنی جو بیریئر ہے شرک کے اور کسی بھی انسان کے ایمان کے درمیان، وہ کون سا ہے؟ نماز، جو ان کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ نماز تو پلر بھی ہے جس پہ آپ کی اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، آپ کے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ نماز نہیں قائم کرتے تو اللہ نہ کرے اس حدیث کی وجہ سے، جو یہ مسلم کی حدیث ہے، وہ انسان شرک میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے پھر، کیونکہ یہی ہے نا جو شرک اور انسان کے درمیان حائل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں سجدے کے نشانوں سے پہچان کے دوزخ سے نکال لیں گے۔ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ تو سجدے کی جگہیں جو کیا ہو گئی؟ فائر پروف ہو گئی، ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، ایک تو یہ گناہ اور باقی بھی گناہ ہوں گے اور جہنم میں پڑے ہوں گے، تو فرشتے ان کو کس چیز سے پہچانیں گے پھر؟ اور پھر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگلی حدیث میں یہی آتا ہے کہ سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ بیسٹ آپ جو کام کر سکتے ہیں تو ان دنوں میں بھی جو آپ کے یہ ذی الحج کے 10 دن آئیں تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ میری نماز اول وقت پہ ہو۔ اور جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پوری توجہ اس پہ کر دیتے ہیں، اپنی رحمت اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی دکھ تکلیف ہو، کوئی ایسی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کس لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اور تہجد کی نماز کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمائی کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی اور اسی طرح آئی جیسے باقی انسانوں کو آتی ہے۔ اور فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، اور جس سے چاہیں جتنی محبت کر لیں، آخر ایک دن جدا ہو جانا ہے، اور آپ جیسا بھی عمل کریں اس کا بدلہ ضرور ملنا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے، اور مومن کی عزت لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جانے میں ہے، کہ لوگوں کی طرف سے ملنے والا کوئی بھی مال ہے، کوئی بھی یہ ہے، اس سے بے نیاز ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اور مومن کی شرافت کس میں؟ تہجد کی نماز میں۔ پہلے فیکٹس آف لائف بیان کیے کہ جتنا مرضی آپ زندہ رہ لیں، آپ کو ایک دن تو مرنا ہے، جس سے جتنی چاہیے محبت کر لیں، ایک دن اس سے جدا ہونا، مگر کون سی چیزیں رہ جانے والی ہیں؟ نماز، اور وہ بھی تہجد کی نماز۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔
بس اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ پوچھا، میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا ہے، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے یا انگلیاں، دراصل اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، ان کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، نہ ہم ان کی کیفیت جان سکتے اور نہ ہی ہم ان کو تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جیسے انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، انسانوں کی انگلیاں ہوتی ہیں، ویسے نہیں۔ بس ہمیں جس طرح سے بتایا گیا ہے ہمیں اسی پہ یقین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ جو مقرب فرشتے ہیں نا، وہ کس بات پہ ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات واضح ہو چکی تھی نا، کہ فرما رہے نا کہ میرے اوپر ساری چیز میں نے پہچان لی، میرے پر واضح ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہیں جو آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، اور نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، اور مشقت یعنی جب مشکل ہو، جیسے مثال کے طور پہ سردی ہے یا کوئی بیماری ہے، اس وقت پورا وضو کرنا، جب آپ کا دل بالکل نہیں چاہ رہا، جب آپ نے میک اپ لگائے ہوئے ہیں، جب آپ پوری تیار ہوئی ہوئی ہیں، اب کیسے وضو کروں، ہائے میرا تو میک اپ ہی دھل جائے گا، یہ بھی تو مشقت ہی ہے نا۔ تو مشقت کے وقت میں پورا وضو کرنا، یہ کفارہ بن جاتے ہیں، آپ کے گناہوں کا کفارہ، یہ نیک عمل بنتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو میک اپ زیادہ عزیز ہوتا ہے، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اس وقت میرا وضو کرنا میرے کئی گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیاں ہیں۔ نماز با جماعت کے لیے چل کے جانا، نماز کے بعد میں مسجدوں میں بیٹھے رہنا، نماز پڑھ بھی لی ہے تو بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور مشقت کے وقت پورا وضو کرنا۔ تو اس حدیث کو یاد کر لیا کریں، جب بھی آپ فل میک اپ کے ساتھ ہوں، جب بھی آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو وضو کرنے کا، جب بھی آپ کوئی مشکل محسوس کریں، جب بھی ٹھنڈ لگ رہی ہو، جب بھی پانی گرم نہ آ رہا ہو، جب کوئی بیماری ہو، جب اٹھنا مشکل ہو، جب سستی آ رہی ہو، ان سارے وقتوں میں آپ اس حدیث کو یاد کر لیا کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے؟ میں نے کہا نمبر 1 لوگوں کو کھانا کھلانے میں۔ تو ان 10 دنوں میں اہتمام کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو کھانا کھلانے کا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ افطاری کرا سکتے ہیں وغیرہ، تو لوگوں کو کھانا کھلانے کا۔ نمبر 2 نرم بات کرنے کا۔ تو ان 10 دنوں میں آپ جو بات کریں نرمی سے کریں۔ دیکھیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ہر نیکی کرنا فرض نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا فرض ہے۔ کیا میں نے کہا؟ ہر نیکی کرنا جو ہے، جتنی بھی میں نے آپ کو نیکیاں بتائی ہیں، ابھی میں نے آپ کو 10 دنوں کی بتائی ہیں، روزہ رکھنا، وہ یہ تکبیرات بلند کرنا، یہ سب چیزیں فرض نہیں ہیں، لیکن گناہوں کو چھوڑنا فرض ہے۔ تو اس زبان کی جو حفاظت ہے یہ بھی ان دنوں میں کرنی ہے۔ اگر زبان کی حفاظت نہ کی تو آپ کی جو نیکیاں ہیں ان کو یہ چاٹ جائیں گی زبان کے گناہ، اور پھر آپ اینڈ میں کیا رہ گئے؟ 0۔ دیکھیں گناہ کیا ہے؟ 0 سے ملٹیپلیکیشن ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو پھر اپنی نیکی کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیں گے، کہ آپ نے بیلنس کر دیا نا، ایک نیکی کی اور ساتھ ہی ایک گناہ کر لیا، تو میزان میں تو دونوں بیلنس ہو جائیں گے۔ کیا پایا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، نہ کچھ کھویا نہ پایا۔
तो लोगों को खाना खिलाना, नंबर 2 नरम बात करना, और नंबर 3 रात को नमाज पढ़ने में, जब लोग सो रहे हो उस वक़्त नमाज पढ़ने में दर्जात की बुलंदी है। आप चाहते हैं आप ऊपर के दर्जात में जाएं, जन्नत में भी आपको हाईएस्ट रैंक्स मिले, तो ये 3 काम किया करें। लोगों को खाना खिलाया करें, और खाना खिलाना ज़रूरी नहीं है आप लोगों की दावत करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा अदले का बदला हो जाता है, ज़रा एहसान की बात हो जाती है कि जी हमने बुलाया, इनवाइट किया है, अब ये हमें कब बुला रहे हैं, अब इसने मुझे 2 दफ़ा बुलाया, अब मैं भी इसको बुला लूँ। कोई बीमार हो उसके घर खाना पहुँचा दें, कि कोई ज़रूरतमंद हो, इस वक्त किसी को ज़रूरत है, आपने उसको खाना खिला दिया। ऐसी नेकियों में ज़रा आगे बढ़ के, जिस वक्त कोई किसी को ज़रूरत भी है, आप कोई अपने घर में भी बना सकता है लेकिन आप उसको बुला रही हैं, ठीक है, दावत करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि ज्यादा उससे भी बेहतर है जब दूसरा बंदा मजबूर है, उसको जरूरत है, वो बीमार है, या उसकी कोई और ऐसी मजबूरी है कि वो इस वक्त खाना नहीं बना सकता। मिसाल के तौर पे किसी के का इम्तिहान है, या किसी की ऐसी कोई बच्चा बीमार हो गया है, या अस्पताल में वो पड़ा हुआ है, अब घर वालों के लिए खाने पीने की मुश्किल हुई हुई है, तो या कोई सफर पे गया हुआ है, उसके पीछे उसके घर वालों का ख्याल रखना और उनको खाना पहुंचा देना, तो उस वक्त वो जरूरतमंद भी है और खाने की भी उनको दिक्कत हो रही है। तो आपने ये दोनों नेकियां कमा ली, और आपने एक जरूरतमंद की जरूरत भी पूरी की और एक बीमार की दुआ भी ले ली। इसलिए ऐसी चीजों में ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और फिर इसका कोई ऐसा एहसान भी नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपने लिए जो चाहो दुआ करो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैंने ये दुआ की कि अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेकियों की करने का और बुराइयों के छोड़ने का। ये हम भी दुआ किया करें, या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ नेकियों के करने का और बुराइयों के छोड़ने का, और मिस्कीनों के साथ मोहब्बत करने का, क्योंकि इससे भी दिल की सख्ती दूर होती है ना, मिस्कीन के साथ मोहब्बत करने से। और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर, और अगर तेरा किसी कौम को आजमाइश में डालने का इरादा हो तो मुझे आजमाइश से बचाकर मौत दे देना। और मैं तुझसे तेरी और हर उस शख्स की मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता हूँ, कि अल्लाह मुझे उन सब लोगों से मोहब्बत हो जाए जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और मैं तुझसे वो अमल करने की तौफीक मांगता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब करते हैं। मेरे से हर वो अमल हो जो मुझे तेरी मोहब्बत में करीब कर दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ये ख्वाब हक है, यानी सच है, बस इसको याद रखो और दूसरे लोगों को भी ये ख्वाब सुनाओ। अब मैंने आपको तो ये ख्वाब सुना दिया, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आगे जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के ऊपर अमल करते हुए और लोगों को भी उनका ये ख्वाब सुनाएंगे? तो आपने एक उनका कहना भी पूरा कर दिया कि मेरे नबी का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उस 1400 साल पहले ये ताकीद की थी कि जिसने मेरा ये ख्वाब सुन लिया वो दूसरे लोगों को भी सुनाए। तो मैं हूँ सुनाने वाली, मैं आगे बढ़ के उनकी इस बात के ऊपर अमल करूँ। उन्होंने मुझे कहा है, जैसे आपकी माँ या आपको कोई प्यारा आपको कुछ कहता है ना कि देखो मैंने तुम्हें ये बात की है और तुम इस बात को इस तरह, मेरे कहने को इस तरह मानो, तो आप कहते हैं ये मेरी माँ की बात है, मैं अपनी माँ की बात जरूर मानूंगी। तो ये तो माँ से भी बढ़ के, जो हमारे माँ बाप से भी बढ़ के हमारे खैर ख्वाह और जिनका एहसान हमारे माँ बाप से भी बढ़ के हम पे है, तो वो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उन्होंने कह दिया कि मेरा ये ख्वाब और लोगों को सुनाओ, तो हम सब ने सुनाना है इंशाअल्लाह। ठीक है, तो इस ख्वाब को ज़हन में रखें, इसको याद कर लें, और आप जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे लोगों में आप बैठी हो, कोई आपको कहे, आप लोगों को पता होता है कि आप कुरान पाक माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई कहे कि कोई बात हमें अच्छी बताएं, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्वाब सुना दिया करें, और ये भी सुना दिया करें कि इसको आपने भी याद रखना है और आपने भी आगे इसको दूसरे लोगों को भी सुनाना है। ये तिरमिज़ी की रिवायत है और ये सही रिवायत से आता है, ये ख्वाब हमें पता चलता है। अब बस 2 और बातें रह गई हैं इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद हम ये मुकम्मल कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत में है, बस अल्लाह ताला तुमसे अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज़ का मुतालबा ना करे, इसलिए कि जिससे वो मुतालबा करेगा यकीनन इसको अपनी गिरफ्त में लेकर मुंह के बल जहन्नुम में फेंक देगा। क्या मतलब है इसका? यानी जो नमाज नहीं पढ़ता
وہ گویا یہ کہتا ہے کہ اسے اللہ کی حفاظت نہیں چاہیے. تو جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اگلی روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے میری امامت کی، بس مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نماز کا درجہ اتنا بلند ہے، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ اس کو سکھانے کے لیے کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام خود آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے لیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے نماز پوری کی پوری سیکھ لیں اور پھر آگے اپنی امت سکھائیں. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھائی ہوئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے. اور اس سے نماز کی ٹائمنگ بھی سکھانی مقصود تھی کہ کس ٹائم پہ پڑھنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.